اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہترین آدمی وہ ہے جو قرآن پڑھے اور دوسروں کو پڑھائے۔ تم میں بہترین انسان وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ حبیب کبریا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل امین قرآن پڑھایا کرتے تھے، قرآن سکھایا کرتے تھے، اور پیغمبر علیہ السلام صحابہ کو قرآن پاک کا درس دیا کرتے تھے۔ اس لیے مسجد نبوی علیہ السلام کے روضے اقدس کے اگلے طرف میں آپ دیکھیں گے اصحاب صفہ کا چبوترا ہے۔ دیکھیں نا آپ لوگ سوئے تھے وہاں تو جو عمرہ والے دیکھیں، اسی چبوترے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کر صحابہ کو علم قرآن، علم حدیث، علم فقہ، علم معاشرت، علم جغرافیہ وغیرہ پڑھایا کرتے تھے۔ اور فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، انما العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء جو ہیں وارثین انبیاء ہیں۔ علماء جو ہیں یہ وارثین انبیاء ہیں، یعنی انبیاء علیہ السلام کے وارث ہیں۔ ورثۃ کہتے ہیں باپ مر گیا اس کے وراثت میں کون، بیٹا کتنا لے گا، بیٹی کتنی لے گی، بیوی کتنا لے گی، اور اس کے رشتہ دار میں کون کون حیات ہیں، کون کون ممات ہیں، وہ سارے نقشے بنتے ہیں اور مسائل بتائے جاتے ہیں۔ بچوں کو کتنا ملے گا، قرآن پاک میں اس کی وضاحت کر دی گئی ہے۔ یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، اگر باپ مر جائے تو باپ کی جائیداد میں اگر ایک بیٹا ایک بیٹی ہے تو بیٹے کو 2 حصہ ملے گا، بیٹی کو 1 حصہ ملے گا۔ اس میں ایک اعتراض ہوتا ہے، دونوں تو اولاد ہیں اور دونوں کو برابر نہ مل کر ایک کو 2 کیوں ملے گا، ایک کو 1 کیوں ملے گا؟ اس لیے عورتیں کئی کام نہیں کرتی، عورتیں مزدوری نہیں کرتی، عورتیں محنتیں نہیں کرتی، وہ چاس کوئی بھی دھندا کام وہ نہیں کرتی ہیں، کام کرنے کا بھی نہیں ہے۔ آج کل تو فیشن ہو گیا، بڑی بڑی ملازمت عورتیں کر رہی ہیں، لیکن نہیں کر رہی ہیں۔ باپ ان کو پال رہا ہے، پرورش کر رہا ہے، ان کی تعلیم ان کو دے رہا ہے، پھر جب بالغ ہو جانے کے بعد ان کو اچھے جگہ ان کی شادی کر رہا ہے۔ بہت سارے اخراجات بنسبت بیٹے کے بیٹی پر باپ کا خرچ ہوتا ہے۔ اس لیے قرآن مقدس میں کہا، یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، بیٹے کو اگر 2 روپیہ ملے گا تو بیٹی کو 1 روپیہ ملے گا۔ اسی طرح نبی کریم